پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے پاکستان پر بیرونی قرضوں کی، غیر ملکی قرضوں کی۔ آج سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے اقوام عالم سے اور عالمی بینک سے اور قومی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے کہ غیر ملکی قرضے پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بھی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اگر ہم آپ کو کچھ فگرز بتائیں تو اس میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ 1999 میں جو غیر ملکی قرضوں کا بوجھ تھا وہ تھا 33.35 ارب ڈالر۔ اس وقت جو موجودہ غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے پاکستان پہ وہ تقریباً 57 ارب ڈالر ہے، اور اگر 1999 سے 2010 تک کا اندازہ کیا جائے تو تقریباً قرضے لینے میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ کچھ اسی طرح جاری رہا تو 2010 سے لے کے 2015 تک جو ممکنہ اضافہ ہوگا 2015 میں وہ 72 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے سینٹ کے اندر اور جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کیا یہ قرضے معاف ہو سکتے ہیں اور کیوں کر اتنے قرضوں کا بوجھ ہم نے اپنی معیشت پہ ڈالا ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج اسٹوڈیوز میں ملک کے سینئر صحافی اور ممتاز معاشی تجزیہ کار جناب صابر شاہ صاحب نے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ یہ جو آج ریزولوشن پاس کی ہے سینٹ کے اندر، کیا ہم جسٹیفائیڈ ہیں یہ مطالبہ کرنے میں کہ یہ قرضے معاف کیے جائیں، اور کیا یہ قرضے معاف ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جسٹیفائیڈ تو آپ نہیں ہیں۔ قرضے آئے، آپ نے مس یوز کیا، پور گورننس کی وجہ سے آپ نے چوری بھی کی، پلفریج بھی ہوئی، بنایا بھی کچھ نہیں۔ دنیا یہ سبھی کچھ دیکھ رہی ہے جاوید صاحب۔ جسٹیفائیڈ تو آپ بالکل نہیں ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ قرضے معاف ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تو تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں ارجنٹینا کی، پیرو کی، کچھ افریقن کنٹریز کی جن کے قرضے رائٹ آف ہوئے ہیں، یعنی کہ معاف کیے ہیں آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے۔ سچویشن کچھ اور تھی، آج سچویشن کچھ اور ہے کہ آئی ایم ایف کا بورڈ جو کہ میجر ڈونرز ہیں، جاپان، امریکہ، یو کے، فرانس وغیرہ، ان کے تو اپنے حالات بڑے خراب ہیں۔ انگلینڈ نے تو اپنے ملک میں ایکسپینڈیچرز کو کٹ کیا ہے، نوکریاں کم کی ہیں، امریکہ میں ریسیشن ہے، تو آپ نے جو اللہ تللے کیے ہیں وہ آپ کو کیسے معاف کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ سے بڑے سوالات کریں گے وہ، جس کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ پچھلے 15 20 25 سال سے وہ یہ سوالات کر رہے ہیں۔ آپ جہاز بھر بھر کے لے جاتے ہیں فورن انٹوراج پہ، آپ یہاں 4 6 کروڑ کی گاڑیوں میں ایک منسٹر پھر رہا ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے 250 سے 300 ارب روپے کے بینکوں کے قرضے معاف کیے ہیں پچھلے 25 30 سال میں۔ کیوں کیے آپ نے؟ ٹھیک ہے، لوگ ابھی بھی کاروبار کر رہے ہیں، ری پے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مال مفت دل برہم، آپ نے اسٹیٹ کا پیسہ لوگوں کی جیبوں میں ڈال دیا اور خود کمیشنز لے لی۔ سو ٹیکنیکلی ہو تو سکتے ہیں ہسٹوریکلی، لیکن یہ بڑی شرمناک حرکت ہوگی کہ ہم کہیں جی ہمیں قرضے معاف کروا دیں، مورٹوریم سیکھ کرتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی جو کریڈٹ رسک ریٹنگ ہے بڑی ہائی چلی جائے گی۔ اول تو کوئی قرضہ دے گا نہیں، ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اور اگر کوئی دے گا تو بہت مہنگا دے گا۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سوویت یونین کا دور تھا اور اس وقت جب امریکہ جہاد کروا رہا تھا تو شاید ہمارے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اس وقت بھی، یعنی جنرل ضیاء الحق کے وقتوں میں بھی ہم یہ کروا سکتے تھے، یا پھر آج جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے جس میں ہم اربوں ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں اپنے ملک کا، کہیں ایسا ہے کہ اس فورم پہ ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ اس موقف کو پیش کر سکیں کہ جو قرضے ہیں وہ معاف کیے جائیں، یعنی جو نقصان ہماری معیشت کو اس وار اگینسٹ ٹیررزم سے ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ 80% فورن لون آپ کے مارشل رجیمز میں آیا ہے، ایوب خان کی، ضیاء الحق اور پرویز مشرف صاحب کی۔ اب رہا سوال، اب کروا سکتے تھے کہ نہیں، یہ ان کی مرضی تھی، ان کی مہربانی تھی، کر دیتے، کیونکہ اب کبھی بھی ایسی پوزیشن میں نہیں رہے جس کو آپ فورسفل پوزیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں جو ہمارے اچھے بھلے رائٹر افسانے لکھتے ہیں کہ ہم بلیک میل کر سکتے تھے، ہم اپنی بات منوا سکتے تھے، ہم نہ مانتے وہ کسی اور طریقے سے بھی منوا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو لون ہے اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ جی ڈی پی کا کتنا ہے اور کہاں کہاں پر اس کا ہم اثر محسوس کر رہے ہیں؟ کہ جی میرا ذاتی خیال ہے پاکستان کی لون ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 61% ہے۔ 60% ریڈ لائن ہوتی ہے، اچھا، آپ اسے کراس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ 80% ہو گیا تو وہ ڈیفالٹ لائن ہے، پھر آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے، یعنی بینک کرپٹ ہو جائیں گے، دیوالیہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ حال رہا جس طرح اپریل سے لے کے جون تک اس سال 1.3 ارب ڈالر آپ نے قرضہ لیا ہے، یعنی اس اوسط سے تقریباً 5.2 ارب ڈالر آپ سال کا لیں گے، اور اگر یہ 3 4 5 سال میں آپ لے لیں گے کو 25 ارب ڈالر، یعنی آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر جائیں گے۔
اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کر چکے ہیں، 61% پہ جا چکے ہیں. یہ جو مزید 19% ہے یہ کب تک ہو جائے گا؟ اگر اگلے 2-4 سال میں ہو جائے گا. اگر آپ کی یہی سپیڈ رہی قرضوں کو مس یوز کرنے کی، قرضے لینے کی، کھانے کی، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سے ری اسکیڈیول کروائیں، ریکویسٹ کریں کہ ہمیں نیچرل کلیمٹیز یعنی ناگہانی قدرتی آفات کا سامنا ہے. 2005 کا زلزلہ ہے، اب سیلاب آئے ہیں بڑے خوفناک، تقریباً 2 کروڑ آدمی سڑکوں پہ آ گیا، ہوم لیس ہو گیا، انفراسٹرکچر تباہ ہوا اربوں روپے کا. یہ تو دنیا نے دیکھا ہے اور اس کے علم میں ہے. یہ بدترین سیلابوں میں سے ایک تھا. ریکویسٹ کریں کہ ہم 20 سال میں آپ کا قرضہ دے دیں گے، ہم پہ ایکسٹرا انٹرسٹ نہ ڈالیں. یہ کہ ہمیں معافی دے دیں، یہ غلط ہے. رائٹ آف اول تو وہ کریں گے نہیں، ریکویسٹ آپ کو کرنی نہیں چاہیے، ورنہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے. پیچھے رہ گئی بات مورٹوریم سیک کرنے کی، جو کہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 20 سال قرضہ نہیں دیں گے، یہ بھی غلط بات ہے. تو ری اسکیڈیول کروائیں اور لونز کو گرانٹس میں تبدیل کروائیں کہ جناب ہم یہ پیسے ٹیکس بیس کو بڑھانے میں لگا دیں گے، اس پیسے سے ہم فلاں کام اچھا کر لیں گے، اس سے سڑکیں بنا لیں گے، اتنے پیسے تعلیم پہ لگا لیں گے. ابھی تک تو جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے، یعنی جو قرضے واپس کرنے کی ریشو ہے، آپ کے تعلیم کے اور اس کے ہیلتھ کے شعبے سے کوئی 3-4 گنا زیادہ ہے. تو ایسے تو ملک نہیں چلتے. اچھا شاہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ 8-10 سال تھے اس میں ہم IMF پروگرام سے نکلے، لیکن یہ جب حکومت آئی تو ہم پھر چلے گئے. یہ کہاں وہ پیسہ کہاں چلا گیا، کہاں غائب ہو گیا؟ دیکھیے نکل آپ کبھی بھی نہیں سکتے تھے. وہ ایک ڈرامہ آیا کہ ایک ٹائم آیا مشرف صاحب کے دور میں ذرا اکانومی اچھی ہو گئی تھی ڈیو ٹو ویریس ریزنس. آپ نے کہا جی کہ ہم کشکول توڑ دیتے ہیں، آپ کو دوبارہ جانا پڑا. گزارش یہ ہے کہ اس طرح آپ نہیں نکل سکتے. قرض کی پیتے تھے میں لیکن کہتے تھے ہاں. کچھ اس طرح کر کے غالب کا شعر بھی ہے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو اس طرح قرض کی میں سے فاقہ مستی رنگ نہیں لایا کرتی. آپ نکل ہی نہیں سکتے ہیں ان کے جو وشس ٹریپ ہے ڈیٹ کا، قرضے کا، اس سے آپ نہیں نکل سکتے. اس سے نکلنے کا طریقہ صرف ایمانداری ہے، ریکوری ہے پچھلے لونز کی. چوروں کو پکڑنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے آپ اقدامات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چوری کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہوگا. یعنی گڈ گورننس اور کرپشن سے پاک جو حکمت عملی ہے اس کو ہر صورت اپنانا ہوگا، ریپیوٹ بنانی ہوگی، کچھ ایسا کرنا ہوگا جو واقعی آپ کریں اور دنیا کو نظر آئے. یہ اسمبلیوں کی تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا. سینیٹر حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے قرارداد پاس کرنے سے پہلے کہ پیسہ چوری کتنا ہوا ہے. قرارداد پاس کرنے سے پہلے وہ یہ کہتے کہ عزم کرتے کہ ہاں چوروں کو پکڑا جائے گا انہی 2 مہینوں میں، 4 مہینے میں. کون کون کھا گیا؟ بیوروکریسی ہے، پولیٹیشنز ہیں، شاید کچھ اور ادارے بھی ہوں. تو قرضے کی واپسی کی تو آپ بات ہی نہیں کرتے. اچھا، اندرونی جو ہمارے قرضے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور ان کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے 3000 ارب سے زیادہ کے ہوں گے. مینج کرنے کے آپ کے ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ ہیں. گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کے خرچے بہت زیادہ ہیں. ہیلی کاپٹر، جہاز، 5 اسٹار ہوٹلز، فورن ٹورز، DA، لگزوریس ڈنرز. سیلاب آیا ہوتا ہے اور آپ 25 کھانے کر رہے ہوتے ہیں مہمانان خصوصی کے لیے. اس طرح نہیں ہوگا جاوید صاحب. اور ڈیٹ اس طرح تو آپ کا جو ہے نا فسکل ڈیفیسٹ وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یعنی جو گیپ ہے ایکسپینڈیچر کے درمیان اور انکم کے درمیان. ٹیکس بیس کی جہاں تک بات ہے، ٹھیک ہے، ٹیکس جو ہے یہ آلریڈی اوور برڈنڈ ہے. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ آلریڈی اوور برڈنڈ ہیں. کچھ نئے ایوینیوز تلاش کرنے ہوں گے. ہم بہت زیادہ اوور برڈن کر رہے ہیں ان لوگوں کو. یہ نہ ہو کہیں کوئی سول ڈس اوبیڈینس 1-2 سال میں ہو جائے. جس طرح بجلی کا ریٹ آپ مان رہے ہیں، IMF سچا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ کہاں سے پیسہ کما کے دیں گے. تو وہ کہتا ہے جی اب 2% بجلی پہ لگائیں ہر مہینے، 18% اس کو بڑھائیے. لوگ کہاں سے پیسے دیں گے؟ تو کتنا بوجھ ہم ڈالیں گے عوام پہ؟ کتنا بوجھ سب ہم ڈالیں گے؟ عوام سپریس ہو چکی ہے بری طرح. آپ کہاں سے نکالیں گے؟ ایک جسم میں جان ہی نہیں ہے، اس میں سے خون کیسے نکالیں گے آپ؟ سو کچھ اور سوچنا ہوگا. اچھا، اگر اب میں آپ سے کہوں کہ کرنا کیا ہے، حکومت کو کرنا کیا ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے ہوگی. سب سے پہلے احتساب ہوگا. چوروں کو پکڑا جائے گا، ریکوری دھڑا دھڑ ہوگی تو آگے بات چلے گی. اس کے بغیر تو دنیا میں نہ آپ کی عزت ہوگی اور نہ کوئی آپ کو قرضہ دے گا، نہ کوئی آپ کے قرضے کی آئی ایشور یو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ مہینہ 2 مہینے کو 100-200 آدمی کو پکڑیے، پیسہ ریکور کیجئے، لوگ خود آپ کے قرضے کو یا گرانٹس میں تبدیل کر دیں گے یا آپ کے کہے بغیر معافی کی طرف آ جائیں گے. ایسا ہوا ہے. اور ویسے بھی قوم ابھی بیداری کی اس حالت میں نہیں ہے. ارجنٹینا میں تو میں آپ کو بتاؤں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لوگ نکل آئے. بہت بہت شکریہ صابر شاہ صاحب. صابر شاہ کا یہ کہنا تھا کہ گڈ گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی، یہی اس کا حل ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ پروگرام نیوز واچ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.